اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو ہو رہی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پر۔ آج بات کر رہے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عبادت اور اطاعت کیسی تھی۔ آپ جانتے ہیں امام حسین کی وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی کہ اے جناب زینب سلام اللہ علیہ، مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ اتنی تو عبادت گزار تھی اور امام کو پتہ تھا کہ کربلا کے میدان میں میرے شہید ہو جانے کے بعد میری بہن پر بہت بڑا ظلم کیا جائے گا، ہاتھوں میں رسن ڈال دیے جائیں گے، سر کی ردا چھین لی جائے گی، کوفہ سے شام تک سفر پیدل کرایا جائے گا، تازیانے برسائے جائیں گے، کیونکہ امام کو پتہ تھا کہ میری بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نماز شب قضا نہیں ہوگی۔ جناب زینب کا ایک لقب بہت مشہور و معروف ہے، وہ ہے صدیقۃ الصغریٰ۔ جناب صدیقہ صغریٰ کی عبادت اور اطاعت کی یہ کیفیت تھی۔ آپ کو عابدہ آل علی کے جلیل القدر لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ بی بی عالم کی مقام عبادت اس قدر بلند تھا کہ امام حسین نے وصیت کی تھی، میری بہن زینب مجھے نماز تہجد میں فراموش مت کرنا۔ اللہ اللہ جس مقدورہ سے امام نماز شب میں دعائے خیر کی درخواست کریں، اس معظمہ کی عبادت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو عبادت خدا بجا لانے کا کس قدر شوق و ذوق تھا، اس کا کچھ اندازہ امام زین العابدین کے اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے، جو انہوں نے جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی عبادت کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اور فرماتے ہیں، میری پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہ پر جتنے مصائب و شدائد آئے، جتنا ظلم ہوتا رہا، جو شام کے سفر میں ہمیں درپیش آئے، میری پھوپھی جناب زینب نے پھر بھی نماز شب کو ترک نہ کیا۔ اتنی عظیم مستور، اتنی باوقار مستور کی عبادت کا اندازہ آپ کیسے لگیں گے، جسے خداوند اعلیٰ نے علم لدنی سے نوازا ہو، جس مستور اول کو کریم خالق نے حسین کو شریک بنایا ہو، جہاں دین بچانے کی ذمہ داری اللہ نے حسین کو دی، وہاں اس کی بہن زینب کی بھی ذمہ داری تھی۔ امام حسین نے کربلا میں جہاد اصغر کیا، حسین کی بہن زینب نے کربلا سے شام تک جہاد اکبر کیا۔ کربلا میں شہید ہو جانا بہت آسان ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جانا بہت مشکل ہے۔ پھر ظالم لوگوں کے تانے، ظالم لوگوں کے تعزیانے، ظالم لوگوں کا بھرے بازار میں لے جانا، زینب کا وہاں چادر مانگنا اور مسلمانوں کا ظلم کرنا۔ وہاں جناب زینب کا سوال کرنا چادر ہوتا تھا، لوگ پتھر مارتے تھے۔ بی بی چادر کا سوال کرتی تھی، لوگ آگ پھینکتے تھے۔ بی بی چادر کا سوال کرتی تھی، ظالم لوگ تازیانے مارتے تھے۔ بی بی چادر کا سوال کرتی تھی، لوگ قیدن کہتے تھے۔ اتنی غریب تھی علی کی بیٹی زینب، جتنے مصائب آئے، شدائد آئے، جتنا ظلم ہوتا رہا، لیکن اللہ کی عبادت میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی۔ اونٹوں کی پشت پر بھی جناب زینب نے نماز شب ادا کی، کربلا کی گرم ریت پر بھی نماز ادا کرتی رہی۔ سفر میں جہاں رات آ جاتی، جناب زینب نماز شب کو پہلی فرصت میں ادا کرتی، جس کی اس مشکلات میں بھی ایک نماز قضا نہ ہو۔ جب بابا کے ساتھ تھی، رسول محمد کا دور تھا، جناب زہرا زندہ تھی، اس وقت کیا کیفیت ہوگی جناب زینب کی عبادت کی۔ یہ اتنی عظیم مستور، جس کو اللہ نے بھی سلام پیش کیا، آل محمد نے بھی سلام پیش کیے، اور کل انبیاء ملائکہ بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اگر آج کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد زینب کوفہ اور شام نہ جاتی تو دین محمد بچانا ممکن نہ تھا۔ شہادت کے بعد ہر گلی، ہر کوچے، ہر بازار میں جناب زینب کہتی رہی، جس کو تم مار کے آئے ہو یہ محمد کا نواسہ ہے، باغی نہیں۔
جسے تم مار کے آئے ہو یہ باغی نہیں ہے نمازی ہے۔ تم جانتے ہو کربلا کے میدان میں جہاں تلواروں کا شور تھا، ظالم کے ہاتھ میں خنجر تھا، حسین سجدے میں تھا، ظالم خنجر چلاتا رہا، امام حسین کہتے رہے خدا کی تسبیح سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ جب